چیز شامل آئی تھی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر۔ وہ نفس لوامہ ہے، اور پھر ایک نفس مطمئنہ ہے، اور یہ نفس مطمئنہ انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عطا فرمایا۔ اور نفس مطمئنہ کی شان کیا ہے کہ جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ قرآن شریف کی آیت ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی آیت پڑھتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ نفس مطمئنہ جو ہے وہ کرتا ہی نہیں کی ہے، برائی کی طرف جاتے ہی نہیں۔ دل نفس کی خواہش کے بتوں سے ہو میرا بہ جائے تیرے آب کرم سے خس و خاشاک، بت خانہ دل میرا خدا خانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے مستانہ بنا دے، یا رب مجھے سرکار کا دیوانہ بنا دے۔ یا رب ہے ریاض دل خستہ کی تمنا، ایک ذرہ عطا کر دے مجھے درد نبی کا، اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے، اور شہر مدینہ میرا کاشانہ بنا دے۔ پڑھیے صلی علی نبی صلی علی محمد، نہیں رہتے جذبات مدینے میں، قابو میں سبحان اللہ۔ قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، لگ جاتی سبحان اللہ۔ ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کیفیت ہر ایک کی نہیں ہوتی، الحمدللہ یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اسی کی ہوتی ہے کہ جو حضور کے دربار میں جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مدینہ شریف حاضری دو اور آنکھیں خشک ہو جائیں، یعنی آنسو نہ آئے، تو پھر حضور سے اجازت آتی ہے۔ وہاں جو عاشق ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے تو آنسو خود بخود ٹپکنے لگتے ہیں۔ لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی، جب ہوتی ہے رسائی، جب بڑھ جاتے ہیں زائر کے
آخرت کی کیا فکر ہے؟ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ریاض میں اسلام کا نام تھا ریاض، تو کلام میں جہاں وہ ریاض کا لفظ آتا ہے تو وہ کلام الحمدللہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے دو گے، سرکار سے شفاعت طلب کرو گے تو بخشش کی سوغات وہیں سے مل جائے گی۔ عقبہ کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل مل جائے گی بخشش کی بخشش کی سوغات مدینے میں جائے کہ بخشش کی سوغات مدینے۔ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو یعنی کوئی گناہ کر بیٹھو تو اللہ فرماتا ہے جاؤ کا میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ، وہاں جاؤ۔ جب تم کو گناہ کر بیٹھو تو میرے نبی کے بارگاہ میں جاؤ، فاستغفر اللہ، اور میرے نبی کے سامنے بیٹھ کے توبہ کرو۔ توبہ اللہ سے کرنی ہے، اور لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرو گے۔ واستغفر اللہ، عمر رسول بن میرا رسول سفارش کرے، خالی توبہ سے کام نہیں چلے گا جب تک حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ اللہ یہ میرا امتی سے گناہ ہو گیا، اس کو معاف کر۔ لوجہ اللہ تواب الرحیمہ، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ عقبہ کی ریاض ایسی کیا فکر مدینے چل مل جائے کہ بخشش کی بخشش کی سوغات مدینے میں۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ مسجد نبوی نار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے اللہ منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد
تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نصیر بھائی میں ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان میں پروگرام کر رہا تھا تو وہاں ڈیرہ غازی خان میں جن صاحب کے میں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے حجام جن سے خط ہیئر ڈریسر تو لفظ آ گیا نا تو میں نے حجام کا لفظ استعمال کیا ہیئر ڈریسر تھا اس میں کہا کہ شاہ صاحب کو میں خط کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد دوسرے دن ہم گئے خط کروانے کے لیے اس نے اپنا حج کا واقعہ سنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں اتنے تعلیم نہیں ہے لیکن ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے وہ حضور سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے علماء فضلاء بھی ایسی محبت نہیں کرتے کہ ایسی محبت ان کو اللہ نے حضور سے عطا فرمائی ہے تمہیں کہنا ہے شاہ صاحب میں نے میدان عرفات میں ایک ہی دعا مانگی میں نے کہا کیا یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرا تو کہنے لگے میں بنا میں گیا میں نے ایک ہی دعا مانگی میں نے کہا کیا کہنے لگے یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرا ہر جگہ اس نے کہا میں نے ایک ہی دعا مانگی یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرا کہنے لگے مدینہ شریف چلا گیا وہاں بھی میں بہت مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے مجھے حضور کا دیدار نہیں ہوا ہر مقام پہ اس نے ایک ہی دعا مانگی کیا کہ مجھے اپنے محبوب کا دیدار کرا دے اور حضور کا دیدار نہیں ہوا کہنا جس دن میں ڈیرہ غازی خان واپس آیا حج کر کے اسی رات حضور نے کرم فرمایا مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے صد شکر ترس مجھ پر کچھ آ ہی گیا ان کو صد شکر ترس مجھ پر کچھ آ ہی گیا ان کو جو ہی میرے سیاہ کے انبار نظر آئے جو ہی میرے سیاہ کے انبار نظر آئے پڑھیے سب پڑھیے نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں
تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے ہم، تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا رکھی۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ جب زمزم ملا کرے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے اندر کہ جس نیت سے کوئی شخص زمزم پیے گا اللہ تعالیٰ اس کے وہ مراد پوری کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ایسا کئی واقعات ہیں، ہمارے نذیر بھائی اور فخر بھائی تو جاتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے زمزم پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد پوری کر دی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ابا جی کے ایک مرید تھے سعید سہروردی صاحب، بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا، وہ مکہ شریف میں ہوتے تھے۔ میں زمزم کی فضیلت بیان کروں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو وہ ہمیں لینے کے لیے جدہ آیا اور پھر ہمیں مدینہ مکہ معظمہ لے کے جا رہے تھے۔ یار یہ بعد میں کر لینا مکہ معظمہ لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے ابا جی کو یہ بتایا کہ جی میرے پیٹ میں بہت شدید تکلیف ہوتی تھی جب میں صبح سو کر اٹھتا تھا۔ یہ بات سننے والی ہے اور ہم مکہ شریف جا رہے ہیں، میرے ساتھ ہماری ساری فیملی ہے، ابا جی کے مرید تھے۔ تو ابا جی نے مجھے پھر کیا ہوا، کہنے لگے کہ وہ میرے کفیل نے مجھے ریاض دیا، میرے سارے ٹیسٹ ہوئے، کوئی مجھے ایسی بیماری نہیں تھی لیکن وہ درد نہیں جاتا۔ کہنے ایک دن میں نے کہا کہ میں مکہ میں رہتا ہوں، جا کے زمزم پیوں۔ اس کو حضور کی وہ حدیث یاد تھی، ماشاءاللہ عالم تھا وہ، اس لیے ہمارے طرف سب جاتے ہیں صحیح صحیح۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو شفا نہیں ہو رہی تو تم اس کو زمزم کو اتنا پیو کہ تم کو یہ محسوس ہو کہ اب مجھے قے ہو جائے گی، الٹی آ جائے گی۔ کہنے لگے میں نے اتنا ہی پیا اور مجھے قے ہو، اور قے کے اندر خون کے لوتھڑے نکلے، خون کے لوتھڑے وہیں پہ نکلے۔ وہ زمانے میں زمزم کا وہ سیڑھیوں، اب وہ ختم ہو گیا ہے، سیڑھیوں سے اتر کے جاتے تھے تو اندر وہ پورا نل کے لگے ہوتے تھے، وہاں پر یہ کیفے، اور کہتے ہیں اس کے بعد وہ مجھے درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ تو یہ زمزم ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زمزم، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی، ان کے قدموں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم ہم کو عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے، للہ محمد سے مداد میری کہنا، یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیو تم آنا، عشرت کو در اقدس سرکار بلائیں گے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا
جانے والے سرکار کا ہے او جانے والے چشم عالم سے چھپ جانے والے چشم عالم سے چھپ جانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں کیسے زندہ ہے. اب اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن وقت کام ہے جو مجھے جانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں شہیدوں کے بارے میں فرمایا اور شہید وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو اور پھر اس نے اللہ کے راہ میں جان دی. جو مسلمان ہے وہی شہید ہے. آج کل تو سبوں نے شہید لکھنا شروع کر دیا ہے لیکن شہید وہی ہے جو حضور کا کلمہ پڑھے حضور کا امتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں. بل احیاء وہ زندہ ہیں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں سمجھ ہی نہیں. تو وہ کیسے کہتے ہیں جب شہید زندہ ہے جو نبی کا امتی ہے تو نبی زندہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ. اب میں آپ کو پڑھنا پھر آپ مجھے ذہن میں آ گیا. ایک غزوے میں یعنی جنگ کے اندر حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں کے پاس سے گزر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیتے تو آج تمہاری یہ لاشیں اس طرح نہ پڑی ہوتی. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں اب یہ کافر ہے. میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ تم سے زیادہ تیز سن رہے ہیں. اب کافر سن سکتا ہے نبی نہیں سن سکتا. کیا بات ہے سبحان اللہ. کیا بات. حضرت عمر کو حضور نے مخاطب فرمایا تم سے تیز سن رہے ہیں اسی لیے میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کیا یہ اچھا ہوتا تم کلمہ پڑھ لیتے اور تمہارے ساتھ آج یہ سلوک نہ ہوتا. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. عثمان بھائی نے اور فاروق بھائی نے اپنی والدہ کی برسی کے سلسلے میں یہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کی اور فکر کی. آپ کو خاص طور پہ میں یہ بات سنا رہا ہوں. میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میری دادی کو خواب میں دیکھا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو دوسرے دن ابا جی لیاقت آباد میں جو کپڑے کی مارکیٹ سے وہاں سے کپڑا لائے اور میری ہمشیرہ کو انہوں نے دیا کہ تم اس کے اچھے کپڑے بناؤ اور جو کام کرنے والی ہے اس کو وہ کپڑے دے دو. تو وہ ایک سوٹ ہماری بہن نے بنوایا اور پھر وہ کام کرنے والی کو دیا. تو ابا جی نے رات میں خواب میں دیکھا کہ دادی اماں وہی کپڑے پہنے. اب لوگ کہتے ہیں اس پہنچتا نہیں ہے یہ پہنچا نہیں پہنچا. تو آپ جو اپنی والدہ کے لیے کر رہے ہیں نا یہ سب ان کو پہنچے گا. اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا گا. یہ سب چیزیں ان کو پہنچتی ہیں اور پہنچایا کریں, یہ سارے ثواب کیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑی محفل سے جائیں, صرف گھر کے اندر ہی کچھ پکا لیا اور ختم شریف پڑھا اور ان کو ان کی روح کو یہ سارے ثواب کیا, ان تک پہنچے گا. بس شرط یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے راستے سے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کار اور یہ ایک فرمائش ہے, آپ کی فرمائش ہے, راہ خدا میں شوق سے سر کو کٹا گئے,
رضا کے واسطے گھر کو لٹا گئے حسین حق کا علم لیے اٹھے چھا گئے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین دین کے دشمنوں کا سر نیچے جھکا گئے حسین ہر کے قلب میں کیسا لگا گئے حسین ابن علی کی شان کیا تجھ سے بیاں ہو اے ریاض جس کی نہیں مثال مرتبہ پا گئے حسین میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام مجھے عشق
کا غلام ہوا کیسے تن سے وہ سب جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام میں تو پنجے تن کا غلام تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کرے پر کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیا پڑھ کے جاگ پیا دل جل دینا پاوے لال ہون کڑ کڑ کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ شہنشاہ مدینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ دیکھ لے ہم سب مدینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حاضری کے دل کی سن لو سامعین کے دل کی سن لو پانیے محفل کی سن لو اور مجھے سائل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہ العالمین ہمارے برادر مکرم